پچھلے بیان کے اندر میں نے پیارے نبی کی پیاری امت جس سے اللہ نے کنتم خیر امہ کا اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ خدمت میں درد مندانہ گزارشات کی تھیں کہ ہمیں اپنے دین، اپنے نظریات کی سلامتی کے لیے اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے ہر حال میں حسن ظن رکھنا چاہیے اور ان کا ادب و احترام کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور عرض کی تھی کہ امید ہے ہمیں جلالی صاحب ایسی وضاحت دیں گے جس سے فتنہ کافور ہوگا اور سکون اور امن پیدا ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم صدقہ پنجات چاراں دا ایسی ہوا، جلالی صاحب نے واضح کر دیا۔ نظریہ یہ ہے کہ مسئلہ فدق کے اندر بھی سیدہ طیبہ طاہرہ خطائی اتحادی پر نہیں تھی۔ اب اس وضاحت کے بعد جو امن پسند طبیعتیں ہیں، جو لوگ ملک کے لیے، دین کے لیے، امت کے لیے مخلص ہیں، امن پسند ہے، وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں کا مقصد ہی شرارت ہے، فساد ہے، قتل و غارت ہے، وہ کس حد تک بڑھ گئے۔ ایک ملعون کی ہم نے پوسٹ دیکھی، وہ کہہ رہا ہے میں 1 کروڑ روپیہ اسے دوں گا جو جلالی کو قتل کر دے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ لوگ کس حد تک پہنچ گئے؟ کبھی انہوں نے اپنا آپ دیکھا؟ جلالی صاحب نے تو خطا کا لفظ بولا تھا نا، وہ بھی اجتہادی، اور کہہ دیا کہ میرا نظریہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے ان لوگوں کے جو ملا ہیں، ذاکر ہیں، وہ کس طرح کافرانہ جملے بولتے ہیں، اور اس شخصیت کو کہ جو مسلمانوں کی خلیفہ اول ہیں، امام اول ہیں، امام الائمہ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، جن کے پیچھے مولا مرتضیٰ شیر خدا نے نمازیں پڑھی، جن کے مشیر و وزیر رہے، جن سے پیار کیا، ان کے بارے میں یہ لوگ کس حد تک گزر گئے کہ معاذ اللہ ابوبکر صدیق کو کافر کہہ رہے اور کنجر کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ بی بی نے کہا تو نے قرآن کو جھٹلا دیا، میں گواہیاں واپس لے کے جا رہی ہوں اور میں تاریخ میں لکھوا کے جا رہی ہوں کہ میں تمہیں فاسق نہیں کرنے آئی تھی، میں تمہیں کافر کرنے آئی، میں تمہیں دوبارہ تمہارے دین پہ پلٹانے کے لیے آئی تھی۔ کلب برا بنانا، اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے، وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ کنجر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو برباد کرے جو دین کے بھی دشمن ہیں، امت کے بھی دشمن ہیں، ملک کے بھی دشمن ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں ملک کے اندر؟ اب دوسری طرف دیکھیں، اہل سنت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے جلالی صاحب کے اس بیان کو بڑا اچھالا، اب تک آرام نہیں کر رہا۔ اب اس کی اپنی حالت دیکھیں کہ جلالی صاحب نے فاطمہ زہرا جو ان کے لیے خطائی اتحادی کا لفظ بولا تو آسمان سر پہ اٹھا لیا گیا۔ اب دیکھیے ایک مولوی صاحب نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسولہ پہ بہتان باندھا، اپنے خیال سے وہ حضرت علی کی شان بیان کر رہا ہے اور عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہے، لیکن ایک جھوٹی حدیث گھڑ دی، رسولہ پہ بہتان باندھا اور اما عائشہ صدیقہ کی انتہائی بے ادبی کی کہ رسولہ نے فرمایا عائشہ وہ دن کیسا ہوگا کہ کتے تم پہ بھونکیں گے، علی حق پہ ہوگا۔ حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ بھونکے، وہ جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ حدیث صحیح ہے، وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے۔ تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا، علی حق پہ ہوگا۔ اور یہ روایت بالکل مولوی صاحب کا رسولہ پہ بہتان ہے، کسی کتاب کے اندر ان الفاظ کے اندر حدیث روایت نہیں مل سکتی۔ سنیے ایمان سے، اب ایمان سے فیصلہ کریں۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جلالی صاحب نے فاطمہ زہرا کی معاذ اللہ گستاخی کر دی، اب وہ خود ایمان سے کہیں کیا اس شخص نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی توہین نہیں کی؟ کیا اس شخص نے رسولہ پر بہتان نہیں باندھا، جھوٹ نہیں باندھا؟ کیا وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں، محب اہل بیت سمجھتے ہیں، جس طرح انہوں نے جلالی صاحب سے تقاضا کیا توبہ رجوع کا، یا اب بھی کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ اس شخص کے ساتھ اس طرح کا تقاضا کریں گے؟
کیا اس شخص سے توبہ رجوع کروا کے یہ ثابت کریں گے کہ ہم اہل سنت ہیں, سچے محب اہل بیت ہیں؟ کیا وہ لوگ اعلان کریں گے کہ جس طرح ہم نے یوم حرمت سیدہ خاتون جنت منایا, اسی طرح ہم یوم حرمت سیدہ عائشہ صدیقہ منائیں گے؟ تو پتہ چلے کہ واقعتاً لوگ دین کے لیے, امت کے لیے مخلص ہیں, اہل سنت ہیں اور محب اہل بیت ہیں. دیکھیے, اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبیوں کے اندر اختلاف ہوا, صحابہ اہل بیت کے اندر اختلاف ہوا, لیکن اختلاف کے آداب ہوتے ہیں. جو مسئلہ اندر مل بیٹھ کے حل ہو سکے اسے گلیوں میں, بازاروں میں نہیں لایا جاتا. جن علماء نے جلالی صاحب سے اختلاف کیا ان کا حق بنتا تھا اختلاف کریں, لیکن ان پہ یہ بھی فرض تھا کہ عوام کو پابند کرتے کہ خاموش, یہ علمی مسئلہ ہے, علماء کی بات ہے, تم اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو. تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی عالم کے بارے میں گندی زبان استعمال کرو. ان سنی علماء کا یہ بھی حق بنتا تھا, یہ بھی ان پہ فرض تھا کہ وہ دشمن کو بھی للکارتے کہ خبردار پیچھے دفع ہو جاؤ, اصل میں گستاخ بے ادب تم ہو, پہلے اپنی صفائی دو, اپنی فکر کرو. تم ہمارے ابو بکر صدیق کے گستاخ ہو, ہماری عمر کے گستاخ ہو, ہمارے عثمان کے گستاخ ہو, ہماری امی عائشہ کے گستاخ ہو, حضرت معاویہ کے گستاخ ہو, حضور کے صحاب کے گستاخ ہو, جاؤ پہلے اپنی صفائی دو. ان پہ یہ بھی فرض تھا, لیکن اس انداز سے اختلاف کیا گیا کہ دشمن کو سر پہ کھڑا کر لیا. اس حد تک اپنے اختلاف کو لے گئے کہ دشمن کو موقع دے دیا. اب کہاں تک دشمن پہنچ گیا؟ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں لوگ اس طرح کی جناب پوسٹیں کر رہے ہیں کہ جو قتل کر دے 1 کروڑ روپیہ دوں گا, اور پرچے ہو رہے ہیں, FIR درج ہو رہی ہیں. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ہمیں اس غفلت سے, اس بغض حسد کی آگ سے نکلنا پڑے گا. آج جلالی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آج کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے, کل لوگ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے. ہمیں اس سادگی کو چھوڑنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے اس سادگی سے بڑا نقصان اٹھایا. جمل کا واقعہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ دونوں لشکروں کے اندر صلح پیدا ہو گئی, لیکن جو دشمن اسلام تھا اسے یہ گوارا نہ ہوا, اس نے دونوں لشکروں کو آپس میں لڑا دیا. آج بھی وہی صورتحال ہے. خدا کے لیے دشمن کی سازش اور منصوبے سے باخبر رہیں. ایک ویڈیو دیکھی کہ 2 ہرن آپس میں لڑ رہے ہیں. دشمن شیر دور بیٹھا جو طاق میں, جو بڑی کوشش کر کے دوڑ کے شکار کرتا ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ آپس میں لڑنے شروع ہو گئے, وہ آرام سے چلتا آیا اور آرام سے اس نے ایک ہرن کو پکڑ لیا, اپنا شکار بنا لیا. ہماری حالت بھی یہی ہے.